رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. جیسا کہ احباب جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے کی شام کو کسی نہ کسی ایک موضوع پر کسی مہمان شخصیت کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اپنے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں. کوئی نہ کوئی قومی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی تحریک ہوتی ہے یا کوئی ایسا بات ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کی جس کے ساتھ بھلائی جڑی ہو. تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ سغرا صدف صاحبہ, جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ہم اپنے پروگرام میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ڈائریکٹر جنرل ہیں پیلاک کی, جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز آرٹ اینڈ مینجمنٹ کے آرٹ اینڈ کلچر کے نام سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور پنجاب میں پنجابی زبان کے فروغ اور صوفیاء کی جو تحریک ہیں ان کے حوالے سے بہت بھرپور کام کر رہا ہے. تو میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب کا, جو مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے روح رواں ہیں اور ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں, کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ابتدائی کلمات سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, آج ہمارے چیئرمین صاحب ملک سے باہر ہیں, ورنہ وہ بہت ان کی خواہش تھی کہ محترمہ کا یہ موضوع جو اس موضوع پہ لیکچر سنیں. میں ان کے بہاف پہ اور اپنے ادارے کے بہاف پہ محترمہ سغرا صدف صاحبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے وقت نکالا اپنی طبیعت کی ناسازی کے باوجود اور تشریف لائیں. ان کا شمار یقیناً میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو کسی ملک کے تہذیب و ثقافت کے میدان میں اس کا سرمایہ افتخار ہوتے ہیں, جس پہ وہ ملک اور پھر اس کا یہ جو ہمارے شہر میں ہیں لاہور میں, تو پورا شہر ان کی یہاں موجودگی پہ نازاں ہے, اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ سغرا صدف صاحبہ بھی ہمارے لاہور میں رہتی ہیں. تو آپ شعر و شاعری کے علاوہ کالم نویسی بھی کرتے ہیں اور بہت بڑی مدبر ہیں, اور آپ کے کالم جنگ اخبار میں چھپے ہیں, ان میں بہت شگفتی اور بڑی وزڈم ہوتی ہے, اور پڑھنے والے ہر کالم کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے کچھ سیکھا ہے, کچھ حاصل کیا ہے. آپ ڈائریکٹر جنرل جو پنجابی کا انسٹیٹیوٹ ہمارے یہاں ہے اس کی رہی ہیں, پنجابی آرٹ اور کلچر لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کی, اور یہ بہت بڑا ادارہ ہے. اس میں انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں. پنجابی کی لغت کی کوئی میرا خیال 14 جلدیں, 7 جلدوں میں پر مشتمل پنجابی کی لغت تیار کرائی آپ نے, اور بہت محنت اور عرق ریزی کا کام ہے. اور اسی طرح آپ نے بہت سارے سمتوں میں فعال کیا, ثقافت پنجابی ثقافت اور جو ادب ہے اس کے میدان میں, اور فنکاروں کو بلا کے ان کی انکریجمنٹ کی, سنگرز پنجابی, شاعر پنجابی لکھنے والے, تو ایک سایہ محسوس کرتے تھے 76 اپنے سر پہ لوگ جو پنجابی کے فنکار اور رائٹر ہیں ان کی موجودگی میں. تو ان کا جو موضوع ہے آج کا کہ بر صغیر میں صوفیہ کی تحریک اور اس کے اثرات, یہ ہے. اس کے اوپر یقیناً بصیرت افروز روشنی ڈالیں گی. لیکن ایک عام آدمی کے طور پہ جب ہم تصوف کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ اندر سے اندرونی جو ایک صفائی قلب و نظر کی اور دل کی
اور جو لوگ مراقبوں کو اور انکساری کو اور جسے کہتے ہیں انڈیفرنٹ ہو جاتا ہے جب آدمی دنیا کے معاملات سے متعلق، تو ایسی کیفیت کو تصوف سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں شریعت کے جو اصول ہیں، عام طور پہ ہماری روش یہ ہے عام لوگوں کی کہ وہ شریعت کے احکام کی اور اصولوں کی پابندی تو نہیں کرتے، انہیں اپنے حلال اور حرام کی فکر تو نہیں ہوتی، لیکن وہ جو تصوف کی جو ایک روشنی ہے اور اندر سے ولی اللہ بن جانے کا خواہش بھی کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہی کوئی سر پٹک کے کوئی دمال ڈال کے ہی کوئی بن جائیں گے، تو وہ بھی اپنے آپ کو صوفی بعض اوقات کہتے ہیں۔ اس طرح کے تصوف میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غار میں بیٹھے، انہوں نے عبادت کی، وہاں اللہ سے رابطہ کیا، وہیں سے نبوت لے کے آئے، اور حضرت موسیٰ پہاڑ پہ گئے، کوہ طور پہ جا کے پیغمبری لے کے آئے، اور وہاں انہوں نے ایک تنہائیوں میں ایک اللہ سے لو لگائی اور بہت کچھ کیا۔ وہ بہت بڑی پیغمبری میں بھی ایک طرح سے یہ جو ایک بندہ کرتا ہے تنہائیوں میں اللہ سے لو لگانے کے لیے، ایک اسے کہتے ہیں ہم خلوت میں جلوت، یا یہ کہہ لیں کہ وہ چلا کشی کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے آپ کو صبر، اور روزے بھی لمبے ہی ان کے ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے خلوت میں، اور دنیا سے تعلق بھی ختم کرتے ہیں تو پھر لے کے آتے ہیں۔ تو وہ تو ہے جب آدمی اخلاص کے ساتھ اپنے اندر کو صاف پاک کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو ملتا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کے تصوف کے اوپر جو اتھارٹی ہیں میڈم ہیں، اور موضوع بھی بڑا اہم ہے، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر وہ چاہیں تو بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کی اگر اجازت نہیں دیتی تو اذان تو انہوں نے ریکارڈنگ ہے وہ تو شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی محبت جناب ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کھڑے ہو کر بات کرنا، اس لیے کہ میں نے، آپ سب جانتے ہیں جو میرے قریبی یہاں کئی دوست بیٹھے ہیں، عزیز بیٹھے ہیں، کہ مجھے ایک بڑی عجیب سی آٹو میون قسم کی ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی 2 سال پہلے، اور میں بیڈ ریسٹ پہ رہی ہوں کافی عرصہ، اور ایک وقت میں مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں کبھی دوبارہ اپنے 2 قدموں پر چل سکوں گی، اور یہ بھی کوئی روحانی تجربے کا حصہ ہی تھا۔ اس پر میں آج کل ایک ناول لکھ رہی ہوں کہ جو میں ایک طرح سے میری کوئی 90 یا 95% آپ کہیں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میں واپس بھی نہیں آنا چاہتی تھی، وہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ دنیا بڑی خوبصورت تھی، اور جو ہمیں ایک ہمارے جو ظاہر پرست لوگ ہیں وہ بتاتے اور ڈراتے رہتے ہیں، ویسی نہیں تھی۔ تو لیکن کچھ کام ہوتے ہیں اللہ نے جس سے جو ذمہ داری لینی ہوتی ہے، وہ ابھی ہم نے ڈیوٹی سر انجام نہیں دی ہوتی تو ہمیں پھر واپس بھیجا جاتا ہے۔ تو میں اپنی یہ زندگی کو نئی زندگی شمار کرتی ہوں، ایک نیا سفر زندگی کا۔ ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بڑے اچھے کلمات کہے، اور خالد صاحب یہاں نہیں ہیں، ان کے لیے بڑی دعائیں، اور انشاءاللہ دوبارہ ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ ابھی پلاک کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تصوف میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جس طرح اتفاق ہوتا ہے، تو اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی، خدا نے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہیں، اور وہاں انہوں نے بھیجا جاتا ہے، اور پھر وسیلے بنائے جاتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کی وہ ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا کیا ہے کہ آپ ہیں کیا، کیونکہ آگ، پانی، مٹی، ہوا ہر بندے میں ہے، لیکن اس کا ایک جیسا نہیں ہے، وہ فرق ہے۔ پھر روحانی جو ہمیں ایک صلاحیت دی گئی ہے، ہر بندے میں روح ہے، اور اس روح کا تعلق رب کی ذات سے ہے، لیکن وہ جو میگنٹ ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، وہ کسی میں تھوڑا زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، اور جس میں زیادہ ہوگا اس کو پھر اس کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔
وہ جب پہچانتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. ہر انسان خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے اس مقصد کو سر انجام دینا ہے. اب ایک بچہ جو کہ ایک بڑا اچھا انجینئر بن سکتا ہے، اس کو آپ ڈاکٹر بنائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اسی لیے جب اپنی ذات کو پہچان کر ہم کوئی ادارہ، کوئی محکمہ، کوئی ملازمت اختیار کرتے ہیں تو پھر ڈیڈیکیشن آتی ہے. تو پلاک کی میں بات کر رہی تھی، پھر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. تو یہ بھی خدا کی طرف سے مجھے بھیجا گیا، اور یہ کتنا لمیٹڈ بجٹ، اب تو ماشاءاللہ کافی اچھا بجٹ ہے وہاں پہ، لیکن کوئی 7 لاکھ سال کا بجٹ ایک ادارے کا. آپ دیکھیں وہ بھی آخری 2 سالوں میں ہوا، پہلے وہ بھی 4-5 لاکھ تھا. اور اس میں ہم نے بڑی رونق لگائی، اور کتابیں صوفیاء پہ ہم نے بہت چھاپی ہیں، تراجم کیے ہیں بابوں کے تقریباً، اور اردو میں، کیونکہ یہ ادارہ اور مولانا ظفر علی خان کا حوالہ ہے، تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم نے ان بابوں کے اردو میں تراجم کیے تاکہ ہمارے بچے، ہماری نئی نسل اور آپ جیسے لوگ بھی جو پنجابی نہیں پڑھنا جانتے وہ پڑھ سکیں، اور جو دانش اور وزڈم کی باتیں ان میں ہیں وہ بھی سامنے آ سکیں. اور جو ایک بڑا کام رب نے ہم سے لیا لغت کے حوالے سے 7 جلدوں کی، وہ پاکستانی اور انڈین پنجاب میں ایک ہی سب سے بڑی ڈکشنری ہے، جو جس میں کہ پنجابی کا ہم نے کوشش کی. ذرا کو میں نے تو نہیں بنائی، ایک پوری ٹیم اس کے لیے بھرتی کی تھی، تو وہ کافی اچھا کام اللہ کے کرم سے ہو گیا. تو تصوف پہ جب ہم بات کر رہے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، تو مجھے کیونکہ خالد صاحب نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ آئیں تو آپ کس موضوع پہ بات کریں گی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں. میں نے کہا زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. موضوع ہے، میری PhD بھی اس موضوع پر ہے، اور میں اس پہ کام بھی میں نے کیا ہے، تو مجھے اس پہ بات کرنا اچھا لگتا ہے. اور میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتی، نہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو بنو عباس کے دور میں لے جائیں، جب تصوف کا لفظ شروع ہوا، اونی لباس پہنتے تھے اور یہ 2 گروپ بن گئے تھے اور فلاں فلاں فلاں. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ اس تصوف نے ہمیں دیا کیا ہے، یا تصوف کے بارے میں جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. وہ تاریخی باتیں کرنے تو رٹی رٹائی باتیں ہیں نا، وہ تو میں پھر شروع ہوں گی تو 6 مہینے کر سکتی ہوں باتیں اتنا، کیونکہ میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. لیکن ہمیں جو سب سے بڑی بات ہے، جب بھی تصوف کی بات کرتے ہیں، صوفیزم کی بات کرتے ہیں، آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بات کریں یا ویسے بات کریں، تو پہلے تو لوگ اس پر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو مختلف شبہات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ کوئی اسلام کے مقابل کوئی ایک نظریہ ہے، فرقہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصوف ہوتا تھا؟ تو اس دور میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ تو بات کہنا عجیب لگتا ہے کہ ہم کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، پھر پنکھے ہم استعمال نہ کریں. اسی طرح نظریے یا چیزیں جو ہیں وہ بنتی رہتی ہیں اپنے ادوار کے حوالے سے، اور اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے جس طرح نبی آتے رہے اور لوگوں کو رب کی باتیں بتاتے رہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں. ان کے بعد ساری تعلیمات مکمل ہو گئی تھیں، لیکن انسان جو ہے اس کو ہمیشہ گائیڈنس کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ، آپ دیکھیں آپ کے حلقہ باب میں کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ پہ اثر ہوتا ہے ضرور. اسی طرح خدا نے پوری دنیا میں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو وہاں پر ہر دور میں اچھے لوگ پیدا کیے. اچھے تو سب بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کہ معاشروں کو بدلتے ہیں اور خیر کی طرف لے کے آتے ہیں، کیونکہ ساری جنگ جو ہے وہ خیر اور شر کی ہے. 2 قوتیں ہیں اس دنیا میں جو کہ کبھی ایک حاوی ہوتی ہے اور کبھی دوسری حاوی ہو جاتی ہے، اور ہمارے ہر عمل سے اس میں اضافہ اور کمی ہوتی ہے. ہم ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کسی کا بھلا کرتے ہیں تو ہم خیر کی قوت کو سٹرینتھن کرتے ہیں. ہم نفرت کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تیوری چڑھاتے ہیں. آپ دیکھیں ایسے غصہ کریں آپ کی سارے جسم کا کیا حال ہو گیا، ٹینشن آپ کے اوپر آ گئی، تو وہ بھی ایک شر کی قوت کو ہم نے سٹرینتھن کیا ہے. تو یہ جو خیر کی طرف لے کر آنے، یا انسان کو یاد کرانا پڑتا ہے. اب دیکھیں بچے کے سامنے ہم اسے یاد کراتے ہیں، بیٹا سچ بولو، یہ کرو وہ کرو، اور جب تک ہم اسے اپنے عمل سے نہیں دکھائیں گے، ہم خود جھوٹ بولیں گے، ہم چوری کریں گے، ہم باقی باتیں کریں گے اور بچے کو کہتے رہیں گے، وہ کبھی نہیں مانے گا. ہمیں پریکٹس کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنا رویہ شو کرنا پڑتا ہے، اپنا کردار بچے کے سامنے سچ بول کر، اچھے کام کر کے، تو پھر بچہ اس پر
ضرور عمل کرتا ہے. تو صوفی بھی ہمارا جو ہے اس نے بھی یہی کیا, اس نے اپنے عمل سے لوگوں کو خیر کی طرف لے کے آئے, محبت کی طرف لے کر آئے. اور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ تصوف جو ہے اس کا کوئی ایسا, یہ ایک عالمی تحریک ہے, ایک عالمی نظریہ ہے, ایک عالمی اسکول آف تھاٹ ہے. ہر مذہب کے اندر آپ کو صوفی فکر کے لوگ ملتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد کیونکہ ایک ہے کہ ون نیس آف مین کائنڈ یا یونیورس آپ بات کریں کہ ایک خدا ہے اور ایک مخلوق ہے. یہ ہمارا بنیادی جو ایک نقطہ ہے, بلے شاہ نے کہا تھا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے. اب نقطہ جو ہے ایسا آپ دیکھیں ہے کہ سب سے چھوٹا ریاضی کا حصہ ہے نا, اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو جو انسانی مخلوق ہے پوری دنیا, اس میں مسلمان ہوں یا باقی دیگر مذاہب, وہ بھی نقطے کی طرح ہیں کیونکہ سب میں خدا کی ہے, اس لیے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو سب کا احترام کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو پھر رب کی مخلوق سے نفرت نہیں کر سکتے. آپ کو بندہ پسند نہیں, آپ نوٹ کریں, آپ اس کو دوست نہ بنائیں, لیکن آپ اس کو نقصان تو نہ, آپ نفرت تو نہ کریں, آپ اس سے رستہ اپنا الگ کر لیں. تو بڑا یہ ایک آسان طریقہ ہے زندگی گزارنے کا. اور اسلام کے حوالے سے بات کریں تو اب دیکھیں اسلامی, ہم تو اس کو غار ہرا سے شروع کرتے ہیں. استغراق, کیونکہ تصوف میں بنیادی چیز یہ ہے کہ استغراق آپ اپنے سوچتے ہیں, اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو غار ہرا کا جو سارا ہے وہ استغراق کا ہی مرحلہ ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام اور ساری یہ چیزیں, روم, ابن عربی, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اسلام کے میں سے آپ دیکھیں تو حقوق العباد پہ خدا نے سب سے زیادہ ہمیں تلقین کیا کہ حقوق اللہ تو وہ معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرتا. اور تصوف میں خدمت خلق پہ اور خالق سے محبت پر زور دیا جاتا ہے. تو یہ حقوق العباد کی بات بھی ہم اسلام سے لیتے ہیں. اسی طرح آپ کلمہ دیکھیں, لا الہ الا اللہ, تو لا سے شروع ہوتا ہے ہمارا کلمہ, یعنی پہلے نفی کی گئی, نفی کر کے پھر اپنے اسبات کی طرف آئے ہیں. تو تصوف میں بھی جب تک اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے, اپنی میں نہیں ختم کرتے, تو آپ پھر اسبات کی طرف نہیں آ سکتے. اپنا اسبات, اپنے ذات کا, اپنے خدا کا, اور وہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور یہ مختلف اس کے جو سلسلے ہیں, جس طرح فنا فی النفس ہے, پھر ہوتے ہوتے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ جو آخری اس کا ہے. یہ تو سارے بڑے بڑے ولی اور صوفیہ اس تک پہنچتے ہیں. لیکن ایک عام انسان جو ہے, میرے جیسا, آپ جیسا, ہم سب دنیا دار لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتی ہم غلطی ہی کرنی ہے اور سدھرنا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے. ہم وہ انسان ہیں جو غلطی کرتے ہیں, سدھرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ہمارے احساسات ہیں, جذبات ہیں. فرشتے نہیں بن سکتے, بننا چاہیے. فرشتے اور شیطان کے درمیان کی مخلوق انسان ہے جو کہ اپنے, جس کے اندر اختیار رکھا ہے خدا نے, جس کو اگر ہمیں فرشتوں کی طرح ہوتا تو ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم ہوتا کہ ہم غلط کام کر ہی نہ سکتے, ہم ہر کام. لیکن ہمارے اندر اختیار رکھا, دونوں رستے ہمارے سامنے رکھے کہ آپ خیر کی طرف جائیں یا شر کی طرف جائیں, نتیجہ بھی ہے. اب یہاں آپ کہتے ہیں تقدیر ہے, یہاں آپ کو پتہ ہے, اور اب یہاں سے اٹھ کر اس طرف سے جائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کے دل پر وہ لگ چکی ہے کہ آپ نے گرنا ہی گرنا ہے, کیونکہ آپ قدم اٹھا چکے ہیں, آپ نہیں سنبھلے. لیکن اگر آپ اس طرف سے ہو کے جاتے ہیں تو پھر آپ سدھر جاتے ہیں. تو تقدیر کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی اگر ہم سمجھتے ہیں, اور بہت اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے, تو وہ ہمارے عمل سے کسی نہ کسی طریقے سے جڑی ہے. آج کل کے حالات میں اکثر میں دیکھتی ہوں وہ مختلف لوگ جو ہیں مختلف قسم کے مذاکرے اور بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی نہیں سن رہا, اور کچھ جو اللہ پر یقین نہیں کرتے, وہ یقین تو ہر بندہ ہی کرتا ہے, لیکن کچھ لوگ زیادہ کچھ اپنے آپ کو ماڈرن یا سمجھدار سمجھ کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں روکا جب بندہ مر رہا تھا, جب یہ کر رہا تھا. تو ہر جو سبب ہے, علت ہے, اس نے اسی طرح ہونا ہے. اگر سب کچھ اللہ نہیں کرنا تو پھر ہم پہ جو سارا دنیا چھوڑی گئی تھی وہ کیوں, کیسے ہونا تھا. جیسا میں نے کہا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کنواں ہے تو ہمیں اس طرف سے نہیں گزرنا چاہیے نا. اور باقی بھی ساری چیزیں جس طرح ہوتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے, اور یہ علت و معلول کا پورا چکر ہے, اسی کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. تو ہماری بر صغیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں اسلام کا آنا, مسلمانوں کا آج
40-50 کروڑ لوگ مسلمان ہیں برِ صغیر میں، تو وہ ان کے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں خدا کے کرم کے بعد تو صوفیاء کا کرنا دھرنا بہت ہے، کیونکہ جب وہ لوگ یہاں پہ تبلیغ کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے رویوں سے یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا. اب ان کے دسترخوان پر ایک شرابی بھی بیٹھتا تھا، ایک قاتل بھی بیٹھ جاتا تھا، ایک گندا واش روم صاف کر کے آیا بندہ ہے، میلے چالے کپڑے پہنے وہ بھی بیٹھ جاتا تھا. کسی کو منع نہیں تھا، کسی کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی کہ وہ ان کے دربار ان کے مجلس میں وہاں پہ نہیں آ سکتا. پھر وہاں پہ ان کو کھانا بھی دینا اور ان کو ایک رہائش کا سسٹم بھی دینا جو بعد میں دربار رہا. لیکن اگرچہ یہ درباروں کی جو آج کل کی حالت ہے یہ کچھ ایسی نہیں کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، لیکن وہاں کا جو لنگر ہے اور جو رہنے سہنے کا یا گزارا کرنے کا ٹھکانے کا وہ ایک بہرحال بہت ہی خیر کا ذریعہ ہے اور لوگوں کے لیے ایک امن کی جگہ بھی ہے. تو یہ اس سلسلے میں اب دیکھیں، اگر ابھی ہم لاہور کی بات کرتے ہیں، دادا صاحب کی بات کرتے ہیں، تو جب یہاں پہ چشتی صاحب آئے تھے تو لوگوں کو انہوں نے باتیں بتائیں تو کوئی بندہ ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ باتیں کرتے رہے، لوگ آتے نہیں تھے. انہوں نے پھر باجا پکڑا، بجانا شروع کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو وہ یہاں کے لوگوں کا کیونکہ ایک خاص مزاج تھا، میوزک سے محبت کرنا، کلچر سے محبت کرنا، تو اس طریقے سے جا کر پھر صوفیہ نے ان کو اپنا بنانا شروع کیا. اور صوفی ہمارا کلچرل ہیرو اسی لیے کہلاتا ہے کہ صوفی نے ہمارے کلچر کو پروموٹ کیا ہے. جب یہ ٹی وی نہیں ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارا جو آج میڈیا ہے، سب کچھ ہے، سینما ہے، یہ نہیں تھے، تو صوفیاء کے دربار پہ قوالی ہوتی تھی، ڈرامہ ہوتا تھا، مشاعرے ہوتے تھے، اور وہاں سے لوگ جو نکلتے تھے تھیٹر سے وہ فلم میں بھی جاتے تھے اور ان کی آگے سنائی دیتے تھے. اور بڑے بڑے قوال، نصرت فتح علی خان جیسے قوال، ان کے والد اور دادا یہ اپنے پاک پتن والے دربار سے اور باقی جگہوں سے اٹھ کے تو سامنے آئے. تو یہ صوفی جو ہے اس نے کلچر کے ذریعے انسان کی تربیت کی. اب آپ یہ کہیں گے بعض اوقات اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی کلچر ہندوانہ اور مسلمانہ اور یہ فلاں ہے. کلچر کا تعلق زمین سے ہوتا ہے، کسی مذہب سے نہیں ہوتا. ہم نے ہزاروں سال اس جو خطہ ہے اس پہ اکٹھے زندگی گزاری ہے، سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں نے اور ہندوؤں کے ساتھ اور باقی بھی مختلف کمیونٹیز. تو ہمارا کلچر ایک جیسا لگتا ہے. آپ باقی اسلامی ملکوں کے اب دیکھیں، ترکی کا دیکھیں، انڈونیشیا کا دیکھیں، سعودی عرب کا دیکھیں، ان سب کے کلچر مختلف ہے. اور ہمارا کلچر کیونکہ زمین سے جڑا ہوا ہے اس لیے ہمارا کلچر اپنا کلچر ہے. ہم اس کو یہ ہندوانہ یہ فلاں نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کو برِ صغیر کا، پنجاب کا، پاکستان کا کلچر کہہ سکتے ہیں. تو صوفیاء نے اس کلچر کے ذریعے جو انسان کی ایک تربیت کرنے کی کوشش کی. آپ دیکھیں، اگر آپ چولہے پہ ایک پریشر کوکر رکھتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو کھولنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو نہیں کھولتے تو وہ پھٹ جاتا ہے. اسی طرح میرا اور آپ سب کا معاملہ ہے کہ ہمیں ہنسنا بھی ہے، ہمیں رونا بھی ہے، اور ہمیں اچھی چیز کو دیکھ کے، مثلا اچھی تصویر ہے اس کو دیکھ کے انجوائے بھی کرنا ہے اور خوش بھی ہونا ہے. کلچر کی تعریف ہم لیتے ہیں ٹو لیٹ پیپل ٹو انجوائے، ٹو بی ہیپی. تو یہ جو خوش ہونے کا عنصر ہم نے نکال دیا اپنی ذات سے، اس سے کیا ہوا کہ انٹالرنس بڑھی، عدم برداشت بڑھی. کیونکہ ہمیں خدا نے فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ ہم نے ہر وقت عبادت کرنی ہے اور پھنکارتے رہنا ہے ہر وقت کہ دوسرا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. ہم نے ایک صحت مند زندگی گزارنی ہے جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. تو صوفیاء نے انہی کو اپنا ہتھیار بنایا اور ان کے ذریعے انسان کو ایک نارمل انسان بنایا کہ جب آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، آپ روتے ہیں، آپ کا کتھارسس ہوتا ہے. آپ ایک اچھا کوئی قوالی سنتے ہیں، آپ کا کتھارسس ہوتا ہے. آج کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے. کوئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ جنت میں ہمیں ملیں گی لیکن یہاں پہ حرام ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کی انٹرپریٹیشن جو ہمارے جو اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے جنہوں نے کی، اور وہ اسی طرح سے سامنے آتی گئی. اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ بھی بات ضرور کریں گے. تو صوفیہ کا جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے کہ خدا سے محبت کرنا. ہم جو ساری ہماری اب دیکھیں آج کل کے دور کی دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کو سب سے زیادہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے. سعودی عرب میں بھی اتنے لوگ نہیں ملیں گے.
دبئی میں نہیں ملیں گے، عرب ملکوں میں نہیں ملیں گے جہاں پہ اسلام نافذ ہوا. تو یہاں لوگ اسلام کے نام پر لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں ہر وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں ہم سب، لیکن ہمارا عمل کیسا ہے؟ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تعارف کروانا پڑتا ہے، ہمارا رویہ کبھی گواہی نہیں دیتا، ہمارا حلیہ کبھی گواہی نہیں دیتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، ہم نبی پاک کی سیرت پر، ان کے قول پر، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دو رستوں پہ چل رہے ہیں. ہم مانتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور ہمارے عمل میں اور قول میں اور سمجھ میں اور ایمان میں کافی فرق ہو گیا ہے. اور اس فرق کو ختم کرنے کے لیے آپ صوفیاء کی زندگی کا معائنہ کریں، ان کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اس سب کو کیا. اب عبادت پہ ہم بلے شاہ نے بھی کہ راتی جاگیں کریں عبادت، راتی جاگن کتے تیتھی اتے. اب یہ بات نہیں تھی کہ عبادت کرنے والوں کو گالی دی، ان لوگوں کو بات کی کہ جو عبادت پر اتراتے ہیں اور اس کے اصل مقصد سے دور ہیں. صوفیاء کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑے کوئی شرابی کبابی اور یہ ناچ گانے کرنے والے لوگ تھے اور انہوں نے خدا کی عبادت نہیں کی، یہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن جو ایک ذات کی نفی کے دوران مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کچھ چیزیں انہوں نے کی، تو ان کو ہم ان کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حاصل تھا ان کا. تو یہ جو کنڈیمڈ کرنا ہے ظاہر پرستی کو کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی عبادت جو آپ کو خدا سے نہ ملائے. سلطان باہو نے کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر، یعنی جو بھی آپ کا لمحہ خدا کی رضا کے بغیر گزر رہا ہے یا اس کی رضا کے خلاف گزر رہا ہے، وہ لمحہ آپ غفلت میں گزر رہا ہے. آپ بے شک 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی رضا کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر ہم آج اپنے ملک کا حال دیکھیں، معاشی حوالے سے دیکھیں، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر اندر رکھے ہوئے ہیں. ویسے وطن پرستی کی بھی ہم بڑی قسمیں کھاتے ہیں، محبت ہے، ہمیں بڑے محب وطن لوگ ہیں، اسلام سے بڑی محبت ہے، لیکن اسلام کے اصولوں پر ہم نے عمل نہیں کرنا، ملاوٹ کرنی ہے، ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، رمضان میں مہنگائی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہیں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ دنیا ہمیں سب سے بہتر قوم تسلیم کرے. تو صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ نماز، خالی نماز نہ پڑھو، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو خدا سے اظہار عشق کرو، محبت کرو، محبت کا اظہار کرو، مکالمہ کرو کہ اے رب میں تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے ہوں، صبح سے یہ زور تک میں نے یہ کام کیے، تیری رضا کے مطابق ہی چلا ہوں، اگر مجھ سے کچھ معافی ہو گئی تو وہ دیکھ، میں تیرا ہی بندہ ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں. تو 5 وقت کی نماز تو 5 وقت کی حاضری ہے. جس طرح اسکول میں جاتے ہیں ہم حاضری لگاتے ہیں، پیریڈز میں جاتے ہیں، ہم نے پڑھا کیا ہے، ہم نے عمل کیا ہے. صوفی وہ بات کرتا ہے، صوفی اس کی بات کرتا ہے. جس طرح رابعہ بصری کا آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ انہوں نے جو ایک ہاتھ میں آگ کا پیالہ اور ایک میں پانی کا پیالہ لے کر مصر کے بازار میں جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس آگ سے میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ جنت کی آرزو میں عبادت نہ کریں، اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے عبادت نہ کریں. تو ہماری عبادتیں بھی کسی نہ کسی مقصد سے جڑی ہوئی ہیں. ہمیں نرینہ اولاد چاہیے، دولت چاہیے، لمبی عمر چاہیے، صحت چاہیے. یعنی ہم جب نماز بھی پڑھتے ہیں تو سودا کر رہے ہوتے ہیں خدا سے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہم اسے محبت کیوں نہیں کرتے؟ صوفی کہتا ہے کہ ہمیں خدا سے محبت کرنی ہے. اور ان سب چیزوں کے علاوہ اب اسلام میں ہم 2.5% زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں. تصوف کا سارا سسٹم آپ دیکھیں کہ وننیس آف مین کائنڈ کی جو میں بات کری تھی کہ دوسروں کا خیال کرنا، خدمت خلق، وہ ساری چیزیں ہمیں اسلام میں مل جاتی ہیں. مساوات کا تصور، زکوٰۃ کا تصور، اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہمارے درمیان کوئی غریب بندہ نہ رہے. تو وہ جو ایک اس میں جو بات ہے طبقات کی، آج ہمارے درمیان طبقے آپ دیکھیں کتنے طبقے ہیں. پہلے تو امیر غریب کے درمیان شاید 1 یا 2 طبقے تھے، اب تو غریبوں کے بھی کئی طبقے ہیں اور امیروں کے بھی کئی طبقے ہیں. کچھ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی اور کچھ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ ہے کتنا اور کتنے ملکوں میں گھر ہیں اور کیا کیا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، صوفی ان سے ایک بے پرواہ ہے. اس نے صبح کا کھانا کھایا، شام کے لیے اس کو پریشانی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جس نے صبح کا دیا وہ شام کو بھی مجھے دے گا. تو وہ اس کا
100% خدا کی راہ میں ہیں. اب آج کل ہم جب جاتے ہیں وہ کانوں میں ٹوٹی لگائی ہے سن رہے ہیں دنیا میں جا رہے ہیں, تو صوفی بھی ایک ایسا ہی بندہ تھا کہ اس نے کانوں میں خدا سے گفتگو کرنے والا آلہ لگایا ہوا تھا, اس کے اندر روشنی تھی. اور صوفی کہتا ہے کہ اپنے دل کو ایسا سٹور نہ بناؤ کہ اس میں اتنی چیزیں گند جمع کر لو, اتنا گند جمع کر لو کہ خدا کا چہرہ نظر ہی نہ آئے. اب اس میں اتنی حرص ہوس اور وہ ساری چیزیں ہم جمع کیے ہوں گے, طاقتور بننے کی, عہدوں کی, ساری چیزیں, تو پھر خدا کیسے وہاں پہ رہے گا؟ تو بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے. میں اپنے گھر میں اس کو کہتی, ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میرا گھر سٹور نہ بنے. میں ہر 6 مہینے سال کے بعد جب موسم بدلتا ہے تو میں چیزیں جو فالتو ہوتی ہیں وہ میں نکال دیتی ہوں. میں کہتی ہوں جس نے وہ کوئی بچے ہوتے ہیں یا کوئی گاؤں بھیج دی, کپڑے, ہر چیز, ہر حوالے سے. تو ایک یہ جو طہارت ہے یہ صرف ہمارے دل کی نہیں, ہمارے گھر کی. اور جو ہم کر سکتے ہیں, ہم زندگی کو آسان طریقے سے بھی جی سکتے ہیں اور بہت مشکل طریقے سے بھی, کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے ہی طریقے پہ چلے, ہم عقل کل ہیں, ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسروں کو برداشت کرنا, دوسروں کو سننا, اور ان کو آپ کئی دفعہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں بھی بات کرتے. ایک دفعہ اشفاق صاحب نے, ان سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ساتھ والا بندہ ہے اس سے آپ کو محبت نہ ہو, لیکن آپ اس کے احترام تو کر سکتے ہیں نا, آپ اس کی ٹوٹی تو نہ بند کریں نا, کہ اس کا پانی نہ بند کریں, اپنے گھر کا کوڑا اس کے گھر کے سامنے نہ رکھیں. یہ بھی صاف, یہ بھی ضرورت ہے. اور بڑی آسان زندگی گزاری جا سکتی ہے, اس زندگی کو بہت آسان کیا جا سکتا ہے. صوفیاء کے حوالے سے جب ہم تعلیمات پہ بات کرتے ہیں, اور وہ تعلیمات کوئی انہوں نے خود سے اخذ نہیں کی, انہوں نے ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی جو صحابہ کرام ہیں یا ہماری بڑی شخصیات ہیں ان کی زندگیوں سے لی ہیں اور قرآن پاک سے لی ہیں. تو صلہ رحمی, چھوٹوں سے شفقت, یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا اکثر, بڑوں کا احترام. تو آپ مجھے خود بتا لیں, اگر ذرا سا بچہ ہم سے سوال کر دیتا ہے تو ہم کتنی شفقت کر سکتے ہیں اس پہ, ہم شٹ اپ کرتے ہیں فوراً. تو یہ چیزیں ساری صوفیاء نے اپنائیں, ان کے ساتھ سخت سوال ہوئے, انہوں نے ان کے بہتر طریقے سے جواب دیے. دنیا نے انہیں للکارا, لیکن انہوں نے صبر کیا اور اپنے صبر سے بڑے بڑے بادشاہوں کو قائل کیا اور انہیں اسلام کی طرف لے کے آئے, خیر کی طرف لے کے آئے, محبت کی طرف لے کے آئے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے شریعت اور طریقت کی بات کی تھی, تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں بہنیں ہیں, دونوں, ایک میری ماں ہے تو ایک میری ماسی ہے, مطلب آپس میں ان کا یہ تعلق ہے. اور مولانا روم نے اس کے حوالے سے بڑی اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ درخت لگاتے ہیں اور اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں, اس پہ پھل لگتا ہے, تو پھر پھل آپ کو کھا لینا چاہیے. شریعت وہ درخت ہے اور اس پر وہ جو پھل ہے وہ طریقت ہے, اور اگر آپ پھل نہیں کھائیں گے تو وہ گل سڑ جائے گا. تو باطن کی بھی آپ کو خبر ہونی چاہیے. یہ ایک بلڈنگ ہے. اب شریعت یہ نہیں کہ صوفیاء نے شریعت کی پیروی نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ جو ظاہر پرستی کی تصنع تھی, 2 نمبری تھی, اور ملاوٹ ایک قسم کی تھی کہ وہ کہتے کچھ تھے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے. آج بھی ہمارے درمیان بڑے علماء دین ایسے ہیں کہ جو کہتے کچھ ہیں لیکن خود وہ 5-5 کروڑ کی گاڑیوں پہ آتے ہیں اور غریب بندے کو کہتے ہیں کہ تم صبر کرو, تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو کوئی بات نہیں, تم صبر کرو. تو وہ جو قول و فعل کا تضاد اور وہ ساری چیزیں تھیں, اس پہ انہوں نے طنز کیا ہے کہ سادہ لوگوں کو یہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو خراب کر رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے صوفی جو ہیں وہ شریعت سے دور تھے. یہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ بڑے بڑے مدارس کے پڑھے ہوئے تھے, اور فقہ اور باقی تمام جو فلکیات اس دور کے علوم تھے ان کو پتہ تھے, اور فلسفی تھے, نفسیات دان تھے. انہیں انسان کی شخصیت کے حوالے سے, اور ولی تھے سب لوگ, کیونکہ ولایت کے بغیر وہ چیزیں جو انہوں نے لکھیں, میں خصوصاً صوفی شاعروں کی بات کر رہی ہوں, وہ ایک عام بندے پر نہیں آ سکتی ہیں. آپ دیکھیں بلے شاہ کا جو ہے کی جانا میں کون, یہ ساری دنیا کے فلسفے میں بیسیکلی فلاسفی کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو ساری دنیا کی فلاسفی آپ ایک طرف رکھیں اور یہ نظم آپ پڑھ لیں جا کے غور سے, کہ اس میں جو خدا سے ایک طرح سے بات کی گئی ہے نا, کہ فرعون میں بھی اس کا ہے اور موسیٰ میں بھی وہ ہے. خیر اور شر کی 2 قوتیں ہیں نا, وہی ہر چیز میں ہے, اور میں کہاں ہوں. تو یہ جو ایک پورا مکالمہ ہے بلے شاہ کا, آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے بات کی اور کس طرح سوچا. تو شریعت اور طریقت کے حوالے سے اب یہ بلڈنگ ہے باہر سے بڑی خوبصورت آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ اس کی شریعت ہے.
طریقت اس کے اندر کیا ہے، اندر جالے تو نہیں لگے ہوئے، اندر اندھیرا تو نہیں ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، اپنے باطن کو. تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنے سے بات بنتی ہے، شریعت کے بغیر بھی بات نہیں بنتی. وہ اپنے لاہور والے جو ہمارے بڑے صوفی ہیں، کیا نام ہے ان کا، نہیں جن کے سکھ بھی جن کو بڑا مانتے ہیں، میری اصل میں میاں میر. اچھا، میاں میر نے کہا کہ اگر آپ کا ایک بال بھی گندا ہے تو آپ کی طہارت مکمل نہیں ہے. تو آپ خدا سے جب بات کرتے ہیں تو طہارت بھی بڑی ضروری ہے. اس لیے شریعت کو ہم رد نہیں کر سکتے، شریعت بھی اتنی ضروری ہے جتنی طریقت ضروری ہے. کسی بھی ایک چیز کو ہم رد نہیں کر سکتے. دونوں جس طرح ایک سکے کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں، تو سکہ تو پورا ہی اپنے پاس رکھنا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکیں کہ ایک حصہ اس کا مجھے قبول ہے دوسرا نہیں قبول. تو اس لیے یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کسی ایک کو چھوڑ کے نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہم نمازیں ترک کر دیں کیونکہ ہمارا دل روشن ہے، ہمیں اندر سے روشنی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، ہم فلاں چھوڑ دیتے ہیں. ان کو بھی کرنا ہے، ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، حاضری بھی دینی ہے خدا کی بارگاہ میں. اور پھر یہ ہے کہ میں اکثر ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، ابھی بھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے شروع میں صوفیزم کے حوالے سے، کہ ایک اسکیپزم کا جو تصور ہے، منفی تصور، وہ بھی صوفیہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ شاید صوفی دنیا سے ہٹ کر اور دنیا کے مسائل کو چھوڑ کر وہ ریت میں منہ دے کر بیٹھنے والی بات ہوتی ہے نا، کہ وہ کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی اپنے عہد سے، اپنے بادشاہوں سے، اپنے فرعونوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے. صوفیہ نے ہمیشہ، اب شاہ حسین کی، اکبر بادشاہ کی اور باقی باتیں دیکھیں، بلے شاہ کا برا حال ہویا پنجاب دا، اور کتنی ایسی باتیں ہیں. سلطان باہو کی شاعری میں آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے ہمیشہ استحصال کرنے والوں، میاں محمد بخش کی شاعری میں بہت زیادہ ہے، استحصال کرنے والوں کے خلاف بات کی ہے. اور یہ کبھی لوگ بادشاہوں کے قریب رہنے والے لوگ نہیں تھے. آج کے گدی نشینوں کی میں بات نہیں کری، میں صوفیہ کی بات کر رہی ہوں. تو یہ بادشاہوں کے قریب رہنے والے لوگ نہیں تھے. بادشاہوں سے بھی نفرت نہیں کرتا صوفی، کیونکہ کسی سے نفرت نہیں کرتا. جو بھی انہیں آ کر ملتا تھا وہ ملتے تھے. لیکن جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کو منع بھی کرتے تھے کہ آپ کا یہ رویہ، یہ عمل اچھا نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو صوفی نے ہمیں ایک پریکٹس کر کے، اسلام کی پریکٹس کر کے بتایا کہ یہ ہے صبر کرنا، یہ ہے توکل کرنا، یہ ہے خدا سے محبت کرنا، یہ ہے انسانیت سے محبت کرنا. اور یہ ہے انسانیت کیونکہ یہ خدا کو ہی پتہ ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ میں نے کیا کیا کام لینا ہے. تو جو ایک تبلیغ کے والے سے میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں ہم اکثر کہتے ہیں کہ صوفیہ کی تبلیغ سے میرا بھی یہ ماننا ہے، لیکن صوفی اس طرح تبلیغ نہیں کرتا کہ اپنا مذہب چھوڑ دو یا کوئی مذہب برا ہے، کوئی مذہب چھوٹا ہے، کبھی یہ بات نہیں کرتا. صوفی اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے. وہ جب ایک بہت مسائل کا شکار بندہ ہے جس میں بہت سارے عیب ہیں، اس کو بھی گلے لگاتا ہے، اسے بھی کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، طبقے کا خیال نہیں کرتا، تو لوگ اس کے رویے سے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ جس مذہب کو ماننے والا ہے وہ کتنا بڑا مذہب ہے. تو ان لوگوں نے اس کے رویے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. کوئی اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پر اس ہمارے جو خطے، اس میں اسلام نہیں پھیلا، اس میں اسلام کی اچھی قدروں کی وجہ سے پھیلا. اور وہ قدریں صوفیہ لے کر آئے، وہ قدریں صوفیہ نے پریکٹس کی. تو میں نے تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے صوفیہ میں کوئی بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس پہ ہم ضرور بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں ہوں. تاہم میرا یہ کہنا ہے کہ زندگی کو جو آسان اور ایک خوبصورت بنانے کے لیے صوفیہ کو کسی وقت پڑھیں ضرور، اور یہ سوچ کر نہ پڑھیں کہ شاید کوئی کسی اور فرقے بات کرتے ہیں. کوئی صوفی آپ کو ایک ایسا نہیں ملے گا، مجھے آپ بتا دیں اگر آپ کو پتہ ہو، کہ جس نے کسی شیعہ، سنی، وہابی یا کسی فقہ کی بات کی ہو، کسی فرقے کی بات کی ہو. وہ خدا کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. آپ بلے شاہ کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا باغی شاعر ہے، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عین غین اور میم اور ساری آپ دیکھیں نا کس طرح احمد کے حوالے سے، محمد اور احمد کی جو اس نے تشریح کی ہے، وہ
کسی اور صوفی نے نہیں کی. اور جتنی محبت ان کی شاعری میں نبی پاک سے ہمیں ملتی ہے شاید ہی کسی نے اس لیول پر جا کر اس کو پہچانا ہو. تو صوفیاء کے حوالے سے اپنے خیالات میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ تھوڑی سی محبت پیدا کریں اور انہیں پڑھنے کی کوشش کریں اور زندگی کو آسان رکھنے کی کوشش کریں. اس زندگی نے گزرنا ہی ہے, ختم ہی ہونا ہے, کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا. اور اگر اچھے دن گزار کر ہم جاتے ہیں تو ہم ہر وقت جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. کئی لوگ جنت اور دوزخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ذرا پہلے میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کا نفع نقصان دیکھتے ہیں کہ اتنے نفل پڑے تھے, اتنی جنتاں تھے, یہ ہوگا. تو صوفی ان ساری چیزوں سے لاپرواہ ہے, بے پرواہ ہے. جنت وہ کہتا ہے جب آپ محبت میں ہیں, آپ محبت کرتے ہیں انسانیت سے تو آپ جنت میں ہیں. جب آپ گلٹی ہیں تو آپ نفرت میں ہیں, اور نفرت میں ہیں تو آپ دوزخ میں ہیں. آپ خود دیکھیں کہ کسی وقت آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی غیبت ہی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ گلٹی ہوتے ہیں اور وہ دوزخ ہے کیونکہ آپ پریشان ہیں. اور جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سرشاری ہوتی ہے, وہی جنت ہے. ورنہ وہ جو تصورات ہیں, بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے, پھر اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے ابھی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو زندگی کو ایک خوبصورت ہونا چاہیے. خدا نے ہمیں بڑی زندگی خوبصورت عطا کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. کیا کریں؟ جی بسم اللہ. صوفیزم اور تصوف ایک ہی چیز ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ نام سنا ہے بابا بلے شاہ کا, غلام فرید کا, مٹن کوٹ والے حضرت سلطان باہو. تو ان کے درمیان کیا ہم کوئی کمپیئر اور کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اور کیا ان میں سے اول, دوئم اور سوئم کون ہے؟ اگر آپ کمپیریزن کر سکتی ہیں تو اس بتا سکتی ہیں اس کے بارے میں. جی بہت شکریہ چغتائی صاحب. ظاہر تصوف تو اردو میں مشتمل ہے اور صوفیزم ہے, مسٹیسزم, مختلف اس کے نام ہیں, لیکن نظریے کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک ہی چیز ہے. اور دوسری آپ نے کہا کہ مختلف صوفیوں کے حوالے سے کہا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سلطان باہو بہت بڑے ولی تھے اور پاک پتن والے بابا فرید جو ہیں یہ بہت بڑے ولی تھے. ظاہر ہے ان کا بڑا ایک مقام ہے تصوف میں, درجے ہیں, درجوں کے بارے میں تو خدا ہی جانتا ہے. ہم کسی کے حوالے سے ایک دو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر تو نہیں رکھ سکتے, لیکن یہ بڑے ولی گزرے ہیں اور ان کے آپس میں تعلیمات اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو مجھے مستن توکلی پڑھنے کا موقع ملا, بلوچستان کے صوفی شاعر ہیں, رحمان بابا پڑھنے کا موقع ملا, سندھ کے صوفیاء کو پڑھنے کا موقع ملا. تو سارے صوفیاء میں ایک ہی چیز ہے, سب صوفیاء میں ایک ہی چیز ہے. مولانا روم کو پڑھیں, کسی کو بھی پڑھیں, کیونکہ پیغام ایک ہے نا سب کا. جس طرح ہم اقبال کی اور مولانا روم کا مجھے کام بھی کرنے کا موقع ملا, دونوں کا فلسفہ عشق کے حوالے سے ان کا جو عشق کا تصور ہے تو ان کو وہ اپنا مانتے بھی ہیں, اقبال اپنا مرشد مانتے ہیں, اور میاں محمد بخش, ان تینوں کی سوچ ایک ہے. مرد مومن کا فلسفہ جو ہم کہتے ہیں کہ اقبال نے شاید نیٹشے سے لیا ہے, تو وہ اگر کبھی میاں محمد بخش کے شعر آپ پڑھیں, دل وچ کرے دلیل شہزادہ کی کم کر سنتارے, آپ تخت تو ٹہندے جاندے ہو کے بیچارے, تو وہی ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا. تو بہت ساری مماثلتیں ہیں ان کے درمیان, کیونکہ جب آپ کا اب آپ آج کی شاعری آپ دیکھیں نا, جب ایک ہی آپ قافیہ ردیف میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا امانگی نظر آتی ہے. تو ان کا کیونکہ سب کا منشور ایک ہے اس لیے ان میں امانگی ہے, کوئی مقابلہ نہیں کہہ سکتے. جی
تصوف کی کوئی یونیورسٹی ہے کہ دنیا میں یا پاکستان میں؟ نہیں کوئی ایسی یونیورسٹی تو نہیں ہے. یہ جو عمران نے جو ہاں خان صاحب نے ایک کوشش کی تھی لیکن ابھی وہ اس نے ایکٹیو نہیں ہے, کام نہیں کیا ابھی شروع. میرا جو بھی شروع میں آپ دیکھ رہے تھے میرا یہ خواب ہے, میں نے وہ کاغذی کام تو کروا لیا ہے, ویدان انسٹیٹیوٹ آف صوفیزم اس کو رجسٹرڈ وغیرہ کر لیا ہے. اب اس کے لیے انشاءاللہ جلدی ہم کوئی بلڈنگ ڈھونڈ رہے ہیں اور پورا ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں گے. اس میں کلاسز ہوں گی, تراجم مطلب ہے کہ اردو میں انگریزی میں جو نئی نسل ہے ان کو پڑھائیں گے, باہر سے بھی لوگوں کو بلائیں گے, لیکچرز ہوں گے, ادبی فنکشنز ہوں گے کیونکہ کلچر کا تعلق بھی تصوف سے بہت ہے. تو یہ میں انشاءاللہ میں ہی تہاڈی بھੈਣ نے ہی کام کرنا ہے. جی بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے ویلکم. بسم اللہ. آپ سے بہت ہم نے سیکھا بھی ہے, آپ کے ساتھ کام بھی کیا ہے. آج آپ نے جو ایک بات کہی ہے میں چاہوں گا اس کی ذرا آپ ہی وضاحت کریں. آپ نے صوفیزم کا ذکر کیا, تصوف کے, ظاہر ہے یہ دل کی روشنی ہے جیسے آپ نے بتایا, لیکن ایک بات آپ نے شروع میں کہی کہ من عرف نفسہ فعرف ربہ, تو وہاں پر رب اور ذات کا تعلق ہے, وہاں پر موروثیت کا تعلق نہیں ہے. آپ نے اچھا عمل کیا ہے, آپ کی روشنی ہے, وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. لیکن یہ تصوف جو ہے نا یہ گدی نشینوں میں کس طرح منتقل ہوا وہ بھی آپ نے بات کی ہے. تو یہ گدی نشینوں اور تصوف اہل تصوف کی جو روایت ہے, اصل روشن روایت, یہ گدی پرستوں کے اعمال میں کس طرح پھر اس کو آپ تناظر میں دیکھتی ہیں, اس پہ ذرا آپ تھوڑی سی بات کریں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ماشاءاللہ میں نام بھول جانے راشد اجاز صاحب. راشد صاحب بڑا عرصہ ہمارے ریڈیو پہ پروگرام بہت اچھا کرتے رہے اور بہت اچھے انسان ہیں, پازیٹیو سوچ والے انسان ہیں. سوال بھی بڑا اہم ہے آپ کا کہ اگر آج تصوف پر کوئی حملہ ہوتا ہے نا, بیٹا آپ ایک سامنے کھڑے ہو نا تو میں پھر آنی سی فیل کر رہی ہوں. آج تصوف پر بہت سارے حملے یا شکوک و شبہات گدی نشینوں کی وجہ سے ہیں, کیونکہ گدی نشینوں میں ہر وہ برائی موجود ہے جو صوفیاء نے جس کے خلاف ساری عمر جد و جہد کی. ان میں طمع ہے, ان میں پیسہ اکٹھے کرنے کی, ان میں رتبے کی, سیاست کی, ہر چیز کی دوڑ ہے. تو یہ گدی نشینوں کو استعمال کیا سرکار نے. ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ گدی نشینوں کو ہمارے لوگ, جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اسلام سے, اپنے صوفیاء سے بڑی محبت رکھتے ہیں, تو لوگوں کی اس محبت کو خریدنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا اور ان کو پھر ٹکٹیں دیں, ان کو سیاست میں لے کر آئے, اور وہ استعمال ہونے کے چکر میں انہوں نے اپنے جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہر کسی بھی انسان پر خدا مہربان ہوتا ہے اور اس نے چنیدہ بندے ہوتے ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہر معاشرے میں ہیں, وہ انگریزوں میں کسی بھی معاشرے میں ہیں, تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے. ضروری نہیں کہ ان کا بیٹا بیٹی یا آگے پوتے دوتے بھی اسی طرح کے ہوں گے. وہ بلے شاہ کے والدین یا باقی آپ دیکھیں کئی لوگ تو ایسے تھے ہمارے, وہ جو مسلمان بھی نہیں تھے, تو آگے بچہ کوئی ایسا پیدا ہوا کسی اور ملک سے آ گئے. تو یہ میرے خیال ہے کہ گدی نشینوں کا جو مسئلہ ہے, یہ آج کی دور کے آج کے جو لوگ ہیں وہ تو اس کو ایک رد بھی کر رہے ہیں اور ان سے کوئی اتنی محبت نہیں رکھتے, لیکن عام لوگ ابھی بھی بہت رکھتے ہیں. نئی نسل کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ان پہ چیزیں روشن ہیں. تو ان کو تھوڑا سا کسی وقت ہم نے ایک مذاکرہ کرنے کی کوشش کی تھی گدی نشینوں کو بلا کے, تو بڑا جھگڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ تسی ساڈے رزق تے ہاتھ نہ مارو, لت نہ مارو. ہاں دکانداری بن گئی ہے, اور میرے خیال ہے کہ یہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف آتی ہے, کسی وقت یہ ختم ہو جائے گی دکانداری. اب میاں محمد بخش کی کوئی دربار وہاں پہ گدی نہیں تھی, آپ کو پتہ ہے ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے, اور ان کے جو بھتیجے وغیرہ ساجد صاحب, میرا ان پہ کیونکہ کام ہے تو میرا بڑا آنا جانا رہتا ہے, وہاں کوئی نہیں تھا. اب کتنی نسلوں کے بعد ان کا کوئی بھائی کی نسل کا کتنا بچہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ گیا اور اس نے آگے گدی بنا لی ہے, اور کبھی وہ فون کرتا ہے کہ یہ فلاں کام ایسے کیوں ہوا ہے, فلاں ایسا کیوں ہوا ہے. یہ چیزیں ہیں کہ گدی نشینوں کے ساتھ جو ہمارے رویے ہیں نا بہت, وہ بولے والے اور وہ سارے, اس وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرف آ گئے. اور ہمیں اس کو ہم روک اسی طرح سکتے ہیں کہ ہم فنڈ دینا ختم کریں نا. آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک الگ منی باکس رکھا ہوتا ہے, ایک ان کا ہے اوقاف کا اور ایک گدی نشین کا.
تو اس میں نہ پیسے ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی آپ کی باتیں ہیں. میرا نام انجینئر محمد آصف ہے. جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے صوفیہ کرام کی تعلیم جو تھی بنیادی طور ہیومینٹی تھی، انسانیت تھی. بالکل. اور میری ناقص جو اسٹڈی ہے اس میں ہر مذہب میں ایسے ہی ہے، نان بیسک یہی ہے. بالکل. اچھا یہاں پہ آپ نے اقبال کا بھی ذکر کیا، تو اقبال ایک جگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. اس پہ تھوڑی سی روشنی فرمائیں کہ علامہ صاحب نے کس لیول پہ آ کے یہ بات کی. حالانکہ وہ صوفیزم کو نگیٹ بھی نہیں کرتے کہیں، لیکن اس یہاں پہ آ کے وہ کچھ اس کو بھی تھوڑا پیچھے کر دیں. اصل میں اقبال کو جن لوگوں نے بہت گہرائی سے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اقبال صوفیزم سے بڑا متاثر تھے، اور خود میاں محمود بخش سے جو ان کی ملاقات ہوئی یہ موجود ہے، اور وہ کتنا روتے رہے. ان کے جو مرد کامل کے حوالے سے اشعار جب پڑھے جا رہے تھے تو وہ رو رہے تھے. اور میاں صاحب نے اقبال جب چھوٹے تھے تو ان کو ان کے والد ملوانے گئے، اور انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر تو ملت اسلامیہ کا ایک بڑا فرد بنے گا اور سارا. اب آپ کے جو سوال ہے کہ اقبال نے، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جب ہم ظاہر پرستوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے محبت کرتے ہیں، دوسرے مذہبوں سے نفرت نہیں کرتے. لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دکانداری بنائی، جس طرح ابھی اجاز صاحب نے بات کی، ٹھیک ہے. تو وہ دکانداری کرنے والوں کے خلاف، بکنے والوں کے خلاف، جو انگریزوں میں اس دور میں بھی جاگیریں لیں لوگوں نے، انہیں بڑے بڑے لوگوں نے لی، ان کے خلاف اقبال نے یہ باتیں کی کہ مجھے دونوں طرف سے ملا یعنی مولوی جو کہ ایک دینی عالم ہے اور صوفی ہے، صوفی اپنے آپ میں مست ہے. جس طرح پہلے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اسکیپزم ہے، وہ اپنے آپ میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ نہیں ہے، یہ بھی ایک تصور ہے. تو ان دونوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی. لیکن اقبال کا جو وجدان کا تصور ہے، اقبال جو وجدان کو بڑا مانتے ہیں، تو وہ تصوف کی بات ہے نا کہ عقل سے اگلا درجہ وہ دیتے ہیں، عقل کو درجہ دیتے ہیں. جس مولانا روم نے کہا کہ عقل جب تم بیمار ہو اور تمہارا بادشاہ، تمہارا محبوب، تمہارا طبیب ہے، جب عقل کا کام یہ ہے کہ تمہیں طبیب کے پاس لے جائے، تمہارے محبوب کے پاس لے جائے. عقل جب تمہیں محبوب کے پاس لے آئی تو تم اسے طلاق دو، اب چلو محبوب کے ہاتھ میں بازو دو اور وہ تمہیں تمہاری نبض دیکھے. عقل کا وہاں تک کام ہے. تو اقبال اس چیز کو مانتے ہیں ظاہر مولانا روم کے حوالے سے. اور اقبال کا ایک شعر ہے، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی. اب اس سے بڑا آپ دیکھیں، نہ ہو تو مسلمان کافر و زندیق، مرد مسلم بھی کا زندگی. آپ دیکھیں کتنا کہ عشق کیا ہے. عشق وہی محبت جو تصوف میں جس کا کہا جاتا ہے کہ اگر خدا سے محبت ہے تو پھر ہی بات بننی ہے، ورنہ تو اگر آپ کی یہ ساری زبانی چیزیں ہیں پھر نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو صوفی ہے نا وہ رنگا رنگی کو ڈسٹرب نہیں کرتا. خدا کی رنگا رنگی کو خدا نے مختلف مذاہب پیدا کیے، اس کی قدرت ہے. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ بھی چھوڑے، وہ بھی چھوڑے، وہ بھی چھوڑے. جب خدا کتنا قادر المطلق ہے نا، اگر وہ چاہتا تو ایک ہی مذہب ہوتا، وہ خود ہی سب مذہبوں کو ختم کرتا. وہ رنگا رنگی، اب دیکھیں پھول، دیکھیں گلاب کے پھول میں کتنے رنگ ہیں، باقی پھولوں میں، تو وہ خوبصورتی ہے. صوفی یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کرو، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو رب سے محبت کرو، انسان سے محبت کرو، اور وہ ٹھیکیدار نہیں بنتا. اقبال نے ٹھیکیداروں کے خلاف بات کی. جو ہم ٹھیکیداری کرتے ہیں نا، کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہوں میں عبادت ہی کرنی ہے، ہوں تو بندیاں دی خدمت کر، عبادت ہی کرنی ہے. پہلے ساری دنیا کے ظلم کر لیا، اب میں نے عبادت کرنی ہے. تو عمل کب کرنا ہے آپ نے بھائی؟ یہاں نیکی کا کیا معیار ہے ہمارے ہاں؟ ہمارے ہاں نیکی کا کیا معیار ہے اجاز صاحب؟ اگر میں معافی چاہوں گی اگر کسی کو یہ بات بری لگے، کہ جب کوئی بندہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے مردوں اور عورتوں میں، تو مرد نقاب اوڑھ لیتی ہے اور عورت نقاب اوڑھ لیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے بس. اور پھر وہ دونوں پھنکارنے لگتے ہیں
عورت کو کہیں ننگے سر والی عورت نظر آ گئی تو اس نے اس پہ فتوے لگانے شروع کر دیے، اور مرد کو کوئی ذرا پینٹ کوٹ، کوئی ینگ بچہ اس پہ یہ کہ تو فرنگیاں والے لباس پہنے. مطلب ہے یہ چیزیں تو ہمارے آخر میں جا کے آنی چاہیے نا، جب ہم اپنے عمل کو پورا اس پہ قابو پا لیں. ہم اپنے ہر عمل میں اپنے رب کی، اپنے نبی کی ہر بات پر عمل کر لیں. لیکن ہم شروع میں اسی سے کرتے ہیں. آپ شروع خدمت خلق سے کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ فارغ کہتے ہیں کی کرے جی بس اسی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو میں کہ اللہ نے کیا میرے بندیاں کا بھی خیال رکھو. اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، ورنہ فرشتے بڑے تھے عبادت کرنے کے لیے. تو وہ چیزیں صوفی یہی بات کہتا ہے. جی السلام علیکم بسم اللہ. میڈم، میں پروفیسر اسما حسن انگلش لٹریچر پڑھاتی ہوں. اچھا میرے 2 کویشچنز ہیں. یہ کہ صوفیہ کرام کا جب ذکر ہوتا ہے تو خواتین صوفیہ کا کوئی ذکر اس طرح پایا نہیں جاتا. مجھے جو کشمیر کے، کیونکہ میں کشمیری خود ہوں، تو مجھے خالی حبا خاتون کا پڑھنے کو ملا. ایک تو یہ کویشچن ہے کہ کیوں نہیں، اور اگر ہے تو پھر کیوں اس پہ کمپریہنسو اسٹڈی کیوں نہیں. دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نے انگریزوں کی بات کی ہے، تو یہ کیا جو صوفیزم ہے اس پہ اسٹڈی صرف ایسٹرن اس میں ہے، ویسٹ پہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بھی سینٹس ہیں، سینٹس اینڈ مسٹکس ہیں، ان کا بھی بہت کام ہے. تو اس پہ کیا یہ کراس کلچرل یا اس طرح نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا اس پہ وضاحت کیجیے. جی بہت شکریہ. آپ کے پہلا سوال جو تھا خواتین کے حوالے سے تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ رابعہ بصری کا میں نے ذکر کیا، اور وہ تصوف میں ایک نیا موڑ تھا، ایک نیا مکتبہ فکر. وہ ایک اس میں ابھر کے آیا کہ محبت کو انہوں نے شامل کیا، کہ محبت کا ہمیں جو شامل ہونا ہے وہ وہاں سے آتا ہے. لیکن جو ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ مین میڈ سوسائٹی ہے، ابھی تک ان کو بھی آدھا صوفی مانا جاتا ہے. تو ابھی تک اس حوالے سے پھر بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو سامنے نہیں آئیں، لیکن وہ تصوف میں بڑی ولی گزری ہیں. میں نے کئی عورتوں پہ پروگرام بھی کیے ہیں. پیچھے میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا، اصل میں میری کچھ نام میں بھول جاتی ہوں. ہاں تو وہ میں نے کالم بھی لکھا تھا، اور اس پہ وہ بہت بڑی صوفی خاتون تھیں. یہ ایک بات ہے کہ صوفیہ بہت سی خواتین تھیں، لیکن سر عرب میں آپ کو پتہ ہے مختلف ہماری روایات ہیں کہ عورتوں کو یہاں برصغیر میں جو عورتیں شاعری کرتی تھیں وہ اپنا نام نہیں لکھتی تھیں کیونکہ مسائل کا شکار رہا ہے. تو ضرور ہیں پوری دنیا میں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا بڑا اہم ہے، پوری دنیا میں صوفی ہیں. میرے رابطہ بھی ہے مختلف لوگوں سے. ایک دفعہ ہم نے یہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس کی تھی جس میں پوری دنیا سے ہم نے کینیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، مسلم ممالک سے لوگوں کو بلایا، صوفیاء کو. اس وقت امریکہ میں ایک ہیں ڈاکٹر عبداللہ. آپ انٹرنیٹ پہ نام لکھیں عبداللہ. وہ عبداللہ نہیں لکھتے نا، عبد اللہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ کا بندہ ہے نا وہ لکھتے ہیں. تو اتنا خوبصورت بولنے والا بندہ، اور وہ کنورٹ ہوئے کرسچن سے مسلمان ہوئے، امریکن ہیں. انہوں نے یہاں پہ لیکچر دیا تھا پلاک میں بیوٹی آف اسلام پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ پن ڈراپ سائلنس تھی. ایسے لوگ سحر میں گم تھے. ان کا اسلام کے کلچر پہ جو کام ہے، آپ کسی وقت انٹرنیٹ پہ جا کر، میں نے بلکہ سوچا بھی تھا کہ میں ان کو کچھ ترجمہ کروں گی، میں نے کچھ چیزیں جمع بھی کی ہیں ان سے اجازت بھی لی تھی. تو وہ بہت انہوں نے کام کیا اور ان کی بڑی کتابیں ہیں. اسی طرح میرا خیال ہے کہ تصوف پہ ہم سے کہیں زیادہ باہر کی دنیا نے کام کیا، لیکن وہ زیادہ تر انگریزی میں کتابیں ہیں، اور انگریزوں نے بہت کام کیا اس پہ، تصوف پہ. وہ پڑھنے والی کتابیں ہیں. تسی ہوں دوسرا سوال کرنے لگے ہو. بسم اللہ. ہاں ایران میں کو میں مسلمان کی زیارت ہے، مجھے زیارت کا بھی شروعات ہوا، تھوڑا سا ویڈیو بتا سکتی ہیں کہ یہ پھر کسی وقت دساں گی خواتین، کیونکہ تھوڑا سا مذہبی کا ہو جاتا ہے نا. تو جی السلام علیکم. ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਦਬੀਰ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੜੀਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ. और वैसे भी किया गया है कि इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है. और हमने ये देखा है कि अमली तौर पर कायद आज़म और इल्लामा इकबाल दोनों शरई लिहाज से दाढ़ी नहीं थी उनकी, लेकिन अमल उनका बहुत बेहतर था.
تو عمل کرنا، زور سارا عمل پہ آپ نے دیا، یہ بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا نام اعجاز ہے جی. میں نے 88 میں MBA کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے. تو اس وقت ساڈا ہی دور سی اسی اردو کیتا سی. جی کتاب میلہ میں نا ہمارے پاس آئے اشفاق صاحب اور واصف علی واصف صاحب. اللہ کا شکر ہے مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے اٹھ کے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں خوش قسمت کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو اپنے نصیب پہ خوش وہ خوش نصیب ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں اصل میں صوفی جو ہے اپنے دور کا اپنے کا ایک موٹیویشنل سپیکر ہی تو ہے. میں جس بابے سے بیعت ہوا 89 میں داتا صاحب جا رہا تھا تو رستے میں ایک بلڈنگ آئی. میں نے کہا بابا جی یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے نا، اس کا دوست میرا بڑا اچھا دوست ہے اس کا آفیسر، اور میرے بڑے کام آتا ہے. کہنے لگے بیٹا میرے لیے تو یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، میرے لیے خوشی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے کام آتے. اسی طرح 2000 میں کتاب لے کے آیا دبئی سے جس کا نام تھا، بہت بڑی کتاب تھی انگلش میں، ہاؤ ٹو انفلوئنس دا پیپل، کہ لوگوں کو کیسے متاثر کیا جاتا. سیلز میں بہت بڑی کتاب تھی. میں نے ڈاکٹر امجد کو لا کے دی. تو میں نے بابا جی کو کہا، میں کہا بابا جی اس کتاب نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. کہتے اس پہ کیا لکھا ہے؟ میں کہا کہ لوگوں کو کس طرح متاثر کیا جائے. وہ کہتے پڑھنے والوں پہ بھی لعنت ہے اور لکھنے والوں پہ بھی لعنت ہے. کہتے ہمیں تو پڑھنا چاہیے لوگوں کو سوکھے کرنے کے طریقے. جب آپ سوکھا کرتے ہیں تو متاثر تو وہ خود بخود ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ ایک عورت ہے میم جس کا بچہ مر گیا، وہ پھر رہی ہے، بڑی جگہوں پہ گئی ہے. آپ جیسے کسی صوفی کے پاس گئی ہے تو اس نے کہا کہ میں تیرے بچے کو واپس لے آتا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تو اس گھر سے آٹا لے آ جہاں پہ فوتگی نہ ہوئی ہو. وہ کہتی میں ابھی جاتی ہوں اور ابھی لے آتی ہوں. شام کو وہ واپس ہی نہیں آئی، سکون سے گھر بیٹھ گئی. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں نا، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں پڑھیں، یہ انہی لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں. اچھا میرا آپ سے اختلاف ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ موٹیویشنل سپیکر اور صوفی ایک چیز ہے. یہ تو آج کل تو پہ جنا کھنا موٹیویشنل سپیکر بنے ہیں. نہیں میں اور بات نہیں جو آپ کی بات ہے نا اشفاق صاحب اور واصف علی، وہ بالکل بہتر بات ہے کیونکہ وہ دونوں صوفی تھے. میرا بہت آنا جانا تھا. اشفاق صاحب کی جو بہو ہیں غزالہ نیک، وہ ہماری سینئر تھیں فلسفی میں، تو ہمارا ان کی طرف بڑا بانو قدسیہ سے بڑی محبت تھی. واصف صاحب سے بڑا ملنا جلنا تھا کیونکہ ان کا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا ایک رابطہ تھا. تو میں نے ان کی کتاب بھی پنجابی میں ترجمہ کی واصف صاحب کی. میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ نے موٹیویشنل سپیکر کی بات کہی نا، اب صوفی پیدا ہوتا ہے جس طرح شاعر پیدا ہوتا ہے، جس طرح مختلف جو بن نہیں سکتا نا. آپ تعلیم دے کے شاعر کو نہیں بنا سکتے کہ وہ ایک دو تو قافیہ ردیف کر لے گا لیکن باقی اس کے اندر سے وہ تخلیق نہیں نکل سکتی. اسی طرح ولی جو ہے اور صوفی ہے اس میں میگنٹ ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے. وہ کسی بھی ان پڑھ کے گھر پیدا ہوگا، کسی کافر کے گھر بھی پیدا ہوگا تو وہ روشنی اس کو سامنے آنے پر مجبور کرے گی. وہ میگنیٹ اس کو بیٹھنے نہیں دے گا. موٹیویشنل سپیکر جو ہیں یہ دنیا کے ٹرینڈ، دنیا سے آپ دیکھیں نا اپنی عقل استعمال کر کے آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کے حق میں ہوں کہ وہ دنیا کو بہتری کی طرف لا رہے ہیں یہ، لیکن وہ ایک تعلیم حاصل کر کے صوفیاء جو ہیں ان کے اندر باطن میں روشنی ہے. دیا رب کا جلایا ہوا ہے اور وہ دیے کو بانٹ رہے ہیں روشنی کو. اور پھر جس طرح وہ نفی ذات کی اور جس طرح وہ سارے چلے کاٹتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، وہ موٹیویشنل سپیکر نہیں کاٹ سکتا اور نہ ہی انہوں نے کاٹے ہیں. جی وہ پہلا دس دینے کہ لیکچر دے کتنے پیسے. السلام علیکم میڈم، میں نے کشف لیکن تسی گل ٹھیک ہی تھی ہے اس دور دے ٹھیک. میڈم السلام علیکم. میڈم میں نے کشف المحجوب پر ذرا بات کرنی ہے، اس کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ علی بن عثمان دادا صاحب نے کس طرح مرتب کی اور کب کتنے ہزار سال پہلے مرتب کی، اس کا پیغام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، یہاں سے تصوف کی اوپننگ ہوتی ہے. تو یہ باتیں میں نے فہد علی قاسمی سے سیکھی، اور ایک نشست آپ فہد علی قاسمی کے ساتھ بھی یہاں پہ ضرور رکھیں بیکاز ان کا صوفیزم پہ اور مسٹیزم میں وہ PhD کر رہے ہیں کشف المحجوب پر. فہد علی قاسمی صاحب وہ تو یہ ان کو کسی بلائیں نا تو کشف المحجوب پر ہم بھی سن لیں گے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں نا 1000 سال پہلے ماشاءاللہ 10ویں صدی میں داتا گنج بخش کا جو ہے سارا آیا. تو وہ کشف المحجوب تو ایک معجزہ ہے ہمارے لیے، ایک
ایک ایسی نعمت ہے خدا کی, معجزہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک نعمت ہے ہم پہ رہنمائی ہے. تصوف کے حوالے سے. اور وہ کہا گیا نا کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ کشف المحجوب کو اپنا مرشد کر لے, تو اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم صوفیاء کی بات کر رہے ہیں تو کئی جگہ پہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ چرواہے کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تو سامنے آئے تو میں تینوں اس طرح لاڈ کرا, اس طرح لاڈ کرا. تو اس میں بھی آپ کو وہ جھلک نظر آئے گی کشف المحجوب میں کہ خدا سے محبت کا اظہار جو ہے وہ انسان کس طرح کرتا ہے. تو یہ چیزیں ساری اس میں بھی ہیں. جی میم, میرا نام اجاز احمد اجاز ہے. جی میم, میں پوچھنا چاہتا ہوں تصوف کو سمجھنے کے لیے کون سی بکس جو ہیں وہ پڑھی جائیں جسے کم وقت میں زیادہ جو ہے نا وہ سمجھا جا سکے تصوف کو؟ جی, ایک کشف المحجوب تو ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ بنیادی ابتدائی جی ساری اسی پوری دنیا کے لوگ ہی پڑھتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ پڑھنے کی بجائے عمل کرنے کی ضرورت ہے زیادہ, کیونکہ آپ کتابی باتوں میں کھوئے رہیں گے, وہ فلسفے وہ ساری چیزیں, لیکن اگر عمل نہیں کریں گے, اب آج سے عمل کرنا شروع کر دینا کہ بس شام کو یہ ہم سوچ لیں کہ آج سارا دن ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے کیا 5 نمازیں تو پڑھ لی, اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے, تہجد بھی پڑھ لی ہے, اس سے باتیں کر لیں, ہم ساری بات کا کھانا کھا لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو باقی کام ہم نے کیا کیا. دفتر میں کسی بندے نے مجھ سے کوئی بات کرنی چاہیے, میں نے سنی نہیں, کسی نے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ ساری غلطیاں, چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنے نوٹ کریں. اور ہم کس جگہ پہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم نوٹ کرنا شروع کر دیں اور فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو. آپ دیکھیں بس میں ہم کھڑے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو کسی کو جگہ دے دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اب ضروری نہیں کہ ہم سب, خان صاحب نے ایک بڑا اسپتال بنایا, ایک بڑا کام کیا, میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے, لیکن جو ہمارے اس میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نا, کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. جو ہماری اس میں ہے, ہماری حدود میں ہے, وہ ہم کریں. مسکرا کر مل لینا کس سے بڑی نیکی ہے, سب سے بڑی نیکی ہے. کسی ہاتھ ملا کے گرم جوشی سے ہاتھ ملا لیں کسی سے, اس کو حال احوال پوچھ لیں, کوئی دکھی ہے تو اس کو دلاسا دے دیں, اچھا مشورہ دیں, غیبت نہ کریں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنے بچوں کو بھی کہ کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں کہ اگر وہ کسی کو پتہ چلے, یہ ہمارے بہت ساری جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ جب اس کو پتہ چلے تو وہ آپ کے بارے میں کیا سوچے. تو میں کئی دفعہ بات کروں, مثلا اجاز صاحب کے بارے میں نے کوئی کمنٹ کرنا ہے تو میں کہتی ہوں ہائے اگر اجاز صاحب سنیں تو کیا فیل کریں گے وہ. مطلب مجھے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ کہیں دیکھو میری کتنی تعریف کرتی ہیں میڈم, تو میرے بارے میں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو کوئی بھی بات کسی کے خلاف, وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ ہم عمل کر کر کے نفل پڑھ کے تو بوریاں بھرتے رہتے ہیں ثواب کی, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور وہ غیبت والا چوہا سب کچھ کھا چکا ہوتا ہے. کیونکہ دوسروں کے بارے میں سوچنا, گمان کرنا کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, ہمیں اپنے آپ پہ توجہ رکھنی چاہیے, اپنے عمل سے بہتری کرنی چاہیے, اور بدلنے کی کوشش اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلیں, ہمیں دیکھ کر لوگ بھی بدلیں گے. جی اچھا, بسم اللہ, بسم اللہ جی, بسم اللہ. یہ صوفیہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں یہ جنرلی دیکھا گیا کہ وہ سیلف نگیشن کرتے ہیں اور نفی میں رہتے ہیں, جیسے میں نہ ہی سب تو. اور لیکن جب ہم اقبال کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ, حالانکہ وہ اس کے اگینسٹ نہیں تھے صوفیزم کے, وہ تو خود ایک قسم کے صوفی تھے. تو وہ سیلف اسرشن کی بات کرتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی تضاد ہے یا کوئی کنفلکٹ ہے یا سیم ہے؟ تو بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے. پلیز بہت اچھا سوال ہے. اصل میں دیکھیے کہ ہر جو ہے نا عمل, ہر چیز اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں. اقبال نے جب یہ بات کی خود ہی کو کر بلند اتنا, تو وہ ضروری تھی بہت, کیونکہ جو مسلمان تھے برِ صغیر کے وہ اتنے ایک پستی میں گرے ہوئے تھے, اور ان کا حوصلہ بلند کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو پہلے کچھ سمجھیں. اپنی ذات سے جب تک آپ محبت نہیں کرتے, آپ دوسروں سے محبت نہیں کر سکتے. اور اپنی ذات سے آپ کب محبت کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اچھے انسان ہیں,
آپ دیکھیں نا جب آپ کو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں, آپ کام کریں اچھا, تو آپ کو فخر ہوتا ہے اپنے آپ پر, آپ خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے کہ میں شکر ایک اچھا انسان ہوں, خیر کے راستے پہ چلنے والا ہوں. تو اپنے آپ سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس درجے پر لے کر جائیں کہ آپ کی نظر میں آپ کا وجود محبت کے قابل بنے. اور اقبال نے جب یہ بات کہی تھی تو میں نے جس طرح کہا کہ اس دور میں ضرورت تھی کہ لوگوں کو مرال اپ کیا جائے, اور وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہ وہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی روند کے چلا جائے گا, مقابلہ کرنے والے ہیں, ہم بہتر ہیں, سب کچھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نگیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تصوف میں, نگیشن کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. مختلف حوالوں سے اس کی مثالیں موجود ہیں, لیکن ظاہر وقت کم ہے کہ وہ درجے ہیں. اقبال اس کے بعد نگیشن میں بھی گئے ہیں, لیکن وہاں بھی وہ بقا باللہ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی ایک طرح کی نگیشن ہی ہے. بقا باللہ, جب اللہ نے بقا باللہ کی آپ بات کرتے ہیں تو ذات اور قطرے اور وہ ساری چیزیں جب مل گئے, خدا کی ذات میں مل گئے, پھر آپ بقا ہی آپ کو ہو گئی. وہ ایک بہرحال تھوڑا سا کنفیوژنگ ہے اقبال کا یہ, لیکن اس کو بھی اگر سمجھا جائے تو وہ بھی ایک بقا کا لمبا سفر ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقبال کا یہ درمیان کا عمل تھا سارا, اس کے بعد وہ جو باقی نتیجہ وہ سب کا ایک جیسا ہی ہے. اور تصوف میں بھی کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے آپ کو کوئی رلنے والی چیز کہیں کہ میں گرا پڑا ہوں. اپنی ذات کو اپنے اہمیت اس لیے دینی ہے کہ آپ خدا کی مخلوق ہیں, آپ نبی کی امت ہیں, اور آپ کے اندر خدا کی روح ہے, آپ کے اندر روشنی ہے, آپ کے اندر ایک سب سے بڑا تو آپ کا یہی ہے نا کہ خدا کی روح ہے آپ کے اندر. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہم تصوف کی طرف آ سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا تو وہ میگنٹ ہے, جن لوگوں کو عطا ہوا ہے ان کو تو عطا ہوا ہے, وہ تو ولایت سب کچھ ہے. لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہم سب چھوٹے چھوٹے صوفی ہیں, اس لیے کہ ہم سب میں اللہ کی روح ہے. اور جب ہم آنکھیں بند کر کے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, استغراق کریں گے, اپنے آپ کو خیر کی طرف لے کر جائیں گے, تو ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم پر مہربان ہوتی جائیں گی. اب خواب دیکھنا, آپ دیکھیں کہ خواب ایک گناہ گار ترین بندہ بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن ہے, تو وہ دیکھتا ہے نا, رب نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہے, لیکن کیا رب کی مہربانی, بارش, کیا رب کہتا ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے میں ان کی زمینوں پہ بارش نہ کروں, میں ان پہ لیے سورج نہ نکالوں. تو صوفی کی مثال جو ہے وہ رب کی ان چیزوں سے وہ لیتا ہے کہ جو دوسری طرف چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کی مخلوق ہیں, ان کا بھی احترام مجھ پر لازم ہے. جی رانا صاحب, بسم اللہ. محترمہ ماشاء اللہ بڑی طبیعت خوش ہوئی, آپ نے بڑی خوبصورتی سے آج کے موضوع پہ. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی, آ رہی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں آج کے موضوع پہ جو ہے ہمیں روشنی دکھائی ہے. لیکن یہ جو تصوف کا جو تصور ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا, خدمت کرنا, لوگوں کی خدمت خلق, اور دنیاوی لالچ ہوس سے دور رہنا, یہ وہ تعلیمات ہیں جو بالکل جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, کیونکہ قرآن نے تو اس دنیا سے کہ لالچ ہوس میں پڑھنے سے سختی سے منع کیا ہے, تو اس لحاظ سے جو تصوف کی ہاں اس لحاظ سے یہ تصوف کی جو تعلیمات ہیں بالکل یہ قرآنی تعلیمات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں قرآن سے اگر ہم جڑ جائیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھیں, اس میں غور و فکر کریں, تو ہم بہت بڑی صوفی بن سکتے ہیں. اور علامہ اقبال اسی لیے تھے بہت بڑے صوفی, یعنی ان کی دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ بطور وکیل وہ 20-22 تاریخ کو نئے کیس رجسٹر کرنا, منشی کو کہہ دیتے ہیں اب کوئی رجسٹر نہیں کرنا, اب ہم نے کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہے.
اور کیا کس وقت وہ کرتے تھے؟ جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ بھئی اتنی آمدنی ہماری ہو گئی کہ گزارا ہو جائے گا، اب بند کر دیا، مزید ہم نے پیسے کے لیے کام نہیں کرنا. تو ان میں بے پناہ تصوف والی ساری بہت بڑے صوفی تھے، میں عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال. انہوں نے جہاں دیکھیے تین ہماری امہ کی، مسلم امہ کی 3 امراض انہوں نے گرمائی تھی. ایک ملوکیت، دوسری یہی پیر پرستی جسے آپ کہتے ہیں، جس کو یہاں پہ لوگوں نے کنفیوز کر دیا ہوا ہے تصوف کے ساتھ. حالانکہ پیر پرستی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. شخصیت پرستی کے اسلام خلاف ہے. مختصر کر لیں نماز جا کا وقت. اثر ہاں. تو میں یہ سوال کر رہا تھا کہ انہوں نے علامہ اقبال نے جن 3 امراض سے بچنے کی ہمیں تلقین کی تھی، ان پہ ضرب کاری لگانے کی ضرورت تھی پاکستان بننے کے بعد. ہم نے ان تینوں کو مزید بڑھاوا دیا ہے. ملوکیت کو بھی کیا نا جا، اور اسی طرح پیر پرستی کو بھی بہت، یعنی ہمارے جو یہ جتنے بھی آستانے ہیں ان کو تو بہترین تعلیم گاہیں ہونی چاہیے تھی جہاں سے لوگ بہت متاثر ہو کے آتے. لیکن یہ جرائم کی آماج گاہ بنے ہوئے ہیں سارے آستانے جو ہیں بیشتر. کیونکہ ٹائم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے. اس پہ ہم نے صوفیہ کے ہم نے عمل کرنے سے کیوں دور رہے ہیں صوفیہ کی تعلیم پہ. میں یہ چاہتا تھا کہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. ہاں بہت آپ کی لاسٹ جو سوال ہے میں 1 ہی منٹ میں اس کا جواب دوں گی کہ آپ نے کہا کہ قرآن پاک سے ہمیں لو لگانی چاہیے. وہ تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بچے کو آپ گنتی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو مختلف آپ گیمز اس کے سامنے لے کر آتے ہیں جس سے وہ سیکھتا ہے. تو تصوف جو ہماری قرآنی تعلیمات ہیں انہیں کو جب آپ مختلف حوالوں سے لوگوں کے اندر راسخ کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے صرف تبلیغ بتانا، ایک ہے پریکٹس کر کے بتانا. تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ صوفی نے ہمیں اسلام کے اصول جو ہیں وہ پریکٹس کر کے بتائے ہیں. اب چرخہ انہوں نے کیونکہ اگلی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے، چرخے کی مثالیں، ساری مثالیں انہوں نے دیں اس اپنے معاشرے سے کہ چرخہ کڑیے قاتل ہے، اگلے جان جانا، اگلے جان نندا نے تیریاں فرشتے، ٹھیک ہے، اور اگلا جان جڑا ہے وہ سسرال انہوں بنایا، ایس جان نو پیکا بنایا، روح نو انسان نو روح کیا. یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اور آسان طریقے سے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی ان کو بہتر طریقے سے سیکھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے اور اچھائی کی طرف آ سکتے تھے. اور باقی میرے خیال ہے کہ یہ سلسلہ شروع رہے گا. بہت شکریہ. بسم اللہ. بسم اللہ. میڈم ہمیں